تو ایک دن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خط آیا اور اس میں انہوں نے لکھا کہ آپ ابھی لکھنا بند کر دیں۔ اچھا، عجیب بات یہ ہوئی کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق بھی ایسا تھا کہ جب انہوں نے فرما دیا کہ نہیں لکھنا ہے تو لکھنے کی طبیعت بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو بعد میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ اجازت دی بلکہ اہتمام سے تحریریں پڑھا بھی کرتے تھے۔ آپ کو یہ بات میں نے اس لیے سنائی کہ مرشد نے ایک موقع پر کہا مت لکھیں، پھر اجازت دی کہ لکھیں۔ پہلا حکم بھی میں نے مانا، دوسرا حکم بھی میں نے مانا۔ اگر اللہ نے تحریروں میں کچھ برکت رکھی ہے تو در حقیقت وہ مرشد کی اطاعت کی برکت ہے۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام على من اصطفى اما بعد۔ قال الله تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر۔ صدق الله مولانا العظیم۔ صدر محترم حضرت مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام، بالخصوص میرے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی حامد ظفر صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا یاسین صاحب ملی، میرے برادر عزیز حضرت مولانا مفتی حسنین محفوظ نعمانی صاحب، دیگر علماء، مہمانان کرام، آپ تمام عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت مجھے کوئی تقریر نہیں کرنی ہے، صرف اظہار تشکر کے چند کلمات عرض کرنے ہیں۔ موسم کی خرابی کے باوجود اور راستوں کی ناہمواری کے باوجود شہر سے بھی، بیرون شہر سے بھی ہمارے بہت سے محترم مہمانان کرام یہاں تشریف لائے اور اس تقریب کا حصہ بن کر انہوں نے میرا بھی اور میرے عزیزوں کا بھی حوصلہ بڑھایا۔ آنے والے ان تمام مہمانان کرام کا دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے بہت ہی شرمندگی کا احساس ہوا جب یہاں مجھ سے متعلق مختلف باتیں ذکر کی گئیں۔ البتہ جو کچھ کہا گیا ہے اس کے بارے میں یہ گمان کرتا ہوں کہ یہ میرے حق میں ہمارے ان بڑوں اور بزرگوں کی دعا ہے۔ میرے بہت ہی محسن مشفق استاذ حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی قاسمی صاحب کئی دنوں سے علیل ہیں۔ گزشتہ جمعہ انہی کی مسجد میں انہی کے حکم پر میں نے خطاب کیا تھا، اس وقت بھی وہ علیل تھے۔ اس علالت کے باوجود بہت ہمت کر کے وہ یہاں تشریف لائے اور کافی دیر تک یہاں تشریف فرما رہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے علم میں برکت نصیب فرمائے۔ بس دو باتیں عرض کرتا ہوں، اور ہمارے جو علماء ہیں، مہمانان کرام ہیں، یہ بات ان کے لیے نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کے لیے جو خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں، جو سلسلے میں داخل ہیں۔
جب میں اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوا اور ان سے کچھ تربیت پانے لگا تو لکھنے کا مجھ کو شوق تھا، تو طالب علمی کے زمانے میں بھی کچھ مضامین مراسلے شائع ہوا کرتے تھے۔ ہمارے برادر مکرم حضرت مولانا مفتی حسنین صاحب یہاں تشریف فرما ہیں۔ کئی تحریری مارکے ایسے ہوئے کہ جن میں ہم لوگ شانہ بشانہ شریک تھے، موقع نہیں کہ ہم اس وقت میں اس کی تفصیل عرض کروں، لیکن جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم ہوا اور طالب علمی کے دور میں میری ایک کتاب شائع ہوئی، آسمان نبوت کے ماہ تمام صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت پر میں نے لکھا تھا، اور وہ اسی طالب علمی کے دور میں شائع بھی ہوئی، بعد میں فرید بک ڈپو والوں نے اس کو اہتمام سے دوبارہ شائع کیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کی کچھ تحریریں میری دیکھیں، کچھ مضامین دیکھے، اور مراسلت کا سلسلہ چل رہا تھا۔ تو ایک دن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خط آیا اور اس میں انہوں نے لکھا کہ آپ ابھی لکھنا بند کر دیں، اور یہ جملہ بھی لکھا کہ ابھی چھپنے سے چھپنا بہتر ہے۔ یہ جملہ لکھا کہ ابھی چھپنے سے چھپنا بہتر ہے۔ بات شوق کی ہوتی ہے، مجھ کو شوق تھا کہ لکھوں، لیکن مرشد نے پابندی لگا دی کہ ابھی نہ لکھیں، اور جیسے ہی انہوں نے یہ کہا کہ ابھی آپ لکھنا چھوڑ دیں، تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ لگ بھگ 2 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہوگا کہ میں نے لکھا نہیں۔ اچھا، عجیب بات یہ ہوئی کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق بھی ایسا تھا کہ جب انہوں نے فرما دیا کہ نہیں لکھنا ہے تو لکھنے کی طبیعت بھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ 2 سال کا وقفہ لگ بھگ ایسا گزرا ہوگا کہ میں نے کچھ نہیں لکھا۔ روزنامچہ لکھنے کی، کبھی کبھی لکھنے کی عادت سی رہی ہے، اور بہت سی تحریریں میری مختلف بیاضوں میں بکھری ہوئی ہیں، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس 2 سال کی مدت میں میں نے روزنامچہ بھی نہیں لکھا، ڈائری بھی نہیں لکھی، اور لکھنے کی طرف سے طبیعت بالکل اچاٹ سی ہو گئی۔ پھر اچانک ایک دن حکم آیا کہ اب لکھا کریں، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ قدردانی کی بھی بات تھی کہ وہ تحریریں پڑھتے بھی تھے، حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، مسجد لبیب انوری کا افتتاح تھا، اور میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہی کو افتتاح کے لیے مدعو کیا تھا، لیکن وہ تشریف نہیں لا سکے۔ جس دن افتتاح تھا جمعہ کا دن تھا، افتتاح کے بعد میں نکلا تو حضرت کا فون آیا۔ مجھ کو یہ خیال ہوا کہ حضرت کے ذہن میں ہوگا کہ آج افتتاح تھا، تو اس تعلق سے حضرت نے فون کیا ہوگا۔ 2-4 جملوں کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کو آپ کا مضمون پڑھ کر ٹیلی فون کیا ہے۔ انقلاب میں میرا ایک مضمون چھپا تھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابھی میں نے مضمون پڑھا اور مجھ کو اتنا پسند آیا کہ میں نے چاہا کہ آپ کو مبارکباد دوں اور آپ کو دعا دوں، اس لیے آپ کو فون کیا تھا۔ حوصلہ افزائی کی بات ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ مرشد کی زبان سے نکلے ہوئے چند جملے بھی انسان کا حوصلہ، اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں۔ تو بعد میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ اجازت دی، بلکہ
اہتمام سے تحریریں پڑھا بھی کرتے تھے، کہیں اصلاح کی ضرورت ہوتی تھی تو ارشاد بھی فرماتے تھے۔ شروع میں زبان بہت مشکل تھی، ذرا مدرسے والی زبان کا اثر لکھنے میں بھی تھا۔ حضرت اس پہ ٹوکتے تھے، آسان لکھیں۔ پھر اللہ کی یہ بھی مہربانی ہوئی کہ بعد میں ان کو اتنا اعتماد ہو گیا کہ خلدآباد شریف میں ہم لوگ ایک ضرورت سے گئے ہوئے تھے، تنہا تھے۔ کئی مرتبہ ہم لوگ خلدآباد شریف گئے اور وہاں کئی دن کا قیام رہا۔ حضرت کو وہاں کی یکسوئی بہت پسند تھی، ہم لوگ وہاں جا کے ٹھہر جاتے تھے، کچھ لکھنے پڑھنے کا کام، کچھ ذکر اذکار کا کام، کچھ مشورے ملکی حالات کے سلسلے میں۔ تو ایک دن ہم لوگ بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں حضرت ٹیلی فون پر بات کرنے لگے۔ کچھ لمبی گفتگو ہو گئی، میں سامنے بیٹھا ہوا تھا اور مجھ کو ایک ضروری تحریر لکھنی تھی، تو میں نے وہ تحریر لکھنا شروع کیا۔ جب حضرت کی گفتگو مکمل ہوئی تو حضرت نے فرمایا آپ کیا لکھ رہے تھے؟ تو میں نے کہا کہ حضرت ایک مضمون لکھنا تھا، کئی دن سے رکا ہوا تھا، تو میں نے چاہا کہ ابھی اس کو مکمل کر لوں۔ تو حضرت نے فرمایا لائیے دکھائیے۔ تو حضرت نے اس کو ملاحظہ فرمایا۔ ملاحظہ فرمانے کے بعد ایک جملہ کہا، میں اپنے لیے اس کو حضرت کی حوصلہ افزائی کا کلمہ جملہ سمجھتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ نے یہ تحریر جتنی جلد اور جس ماحول میں لکھی ہے، یعنی بات چیت ہو رہی تھی اور آپ نے یہ تحریر لکھی، ارشاد فرمایا کہ اگر اس طرح میں بھی لکھنا چاہتا تو یہ تحریر نہیں لکھ پاتا، یہ ارشاد فرمایا۔ اور پھر مجھ کو دعا دی اور حوصلہ افزائی فرمائی۔ بڑوں کی حوصلہ افزائی، ان کی ہمت افزائی انسان کو زندگی کے مختلف مرحلوں میں آگے لے جانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ آپ کو یہ بات میں نے اس لیے سنائی کہ مرشد نے ایک موقع پر کہا مت لکھیں، پھر اجازت دی کہ لکھیں۔ پہلا حکم بھی میں نے مانا، دوسرا حکم بھی میں نے مانا۔ اگر اللہ نے تحریروں میں کچھ برکت رکھی ہے تو در حقیقت وہ مرشد کی اطاعت کی برکت ہے۔ یہ بات عرض کرنا چاہتا تھا۔ مرشد کا حکم ماننا اور ان کی اطاعت کرنا، یہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات، چونکہ تقریروں کے مجموعے شائع ہوئے ہیں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مرشد کی تربیت کیا ہوتی ہے۔ حضرت نے ایک موقع پر مجھ سے فرمایا کہ آپ کتنے ہی بڑے عالم کیوں نہ ہو جائیں اور کتنے ہی مشہور کیوں نہ ہو جائیں، کبھی بھی گاؤں دیہات جانا مت چھوڑنا۔ گاؤں دیہات کے لوگوں تک پہنچنا، ان کو دین کی بات سنانا، ان کو اللہ کے دین سے قریب کرنے کی کوشش کرنا، کتنے ہی بڑے عالم بن جانا، کتنے ہی مشہور ہو جانا، مگر گاؤں دیہات جانا مت چھوڑنا۔ یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کے دل میں پوری ملت کا درد ہو، اور یہ تربیت اس مرشد کی ہو سکتی ہے جو نہایت وسیع النظر اور فکر مند اور درد مند ہو۔ اللہ کی توفیق کی بات ہے، مجھ کو بھی، حضرت مولانا مفتی حامد ظفر صاحب کو بھی، حضرت مولانا یحییٰ صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کو بھی، اور بھی اس مجلس میں ایسے حضرات ہیں کہ جن کو اللہ نے ایسا جلیل القدر اور وسیع النظر شیخ و مرشد نصیب فرمایا، جو ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔
یہ نہیں کہ صرف تصوف اور صرف خانقاہ کی حد تک ان کا کمال یا ان کی مہارت تھی، مختلف زندگی کے حصوں میں وہ رہنمائی فرماتے تھے، بولنا سکھاتے تھے، لکھنا سکھاتے تھے، قلم پکڑنا سکھاتے تھے، انتظام سکھاتے تھے، ایک ایک چیز پر ان کی نگاہ ہوتی تھی۔ اور ہم لوگ بھی تو تھوڑا نرمی سے سکھاتے ہیں، حضرت بہت سختی سے سکھاتے تھے، ان کے سامنے بات کرنا بھی مشکل ہوتا تھا۔ میں بھٹکل گیا ہوا تھا، وہاں کے بہت سارے علماء سب اکٹھا ہوئے، تو وہ سب حضرت کے مزاج سے واقف تھے۔ حضرت کے وصال کے بعد کی بات ہے، تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ نے حضرت کے ساتھ کتنا وقت گزارا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ لگ بھگ 18 سال میرا ان سے تعلق رہا ہے۔ 16 سال کی عمر تھی جب بیعت ہوا تھا، اور وفات تک 2021 تک ان سے تعلق رہا۔ تو وہ علماء کہنے لگے کہ آپ نے اتنی لمبی مدت ان کے ساتھ کیسے گزاری؟ اس لیے کہ وہ لوگ جانتے تھے، ان کو سابقہ تھا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں جلال تھا، وہ روک ٹوک کرتے تھے، اور بڑے سے بڑا شخص ہو ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہوتا تھا۔ ہم لوگ دہلی میں تھے، اس زمانے میں ITI کا مسئلہ چل رہا تھا، مفت اور لازمی حق تعلیم قانون کا، رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ۔ اس زمانے میں وزیر تھے کپل سبل، بڑے وزیر، اور اس زمانے میں ان کی بڑی اہمیت تھی۔ ان سے ملاقات کے لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، اور بات چلی اور بحث ذرا تلخ ہو گئی۔ تو وہ وکیل بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھ کو قانون پڑھا رہے ہیں، آپ مجھ کو قانون سمجھا رہے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ ہاں، اگر آپ کو نہیں سمجھ رہا ہے تو میں سمجھاؤں گا، اور میری ذمہ داری ہے۔ وہ غصے میں ذرا تلخی ہو گئی تو وہ کھڑے ہو گئے، تو حضرت بھی کھڑے ہو گئے، اور حضرت کا عصا آپ لوگوں نے تو شاید نہیں دیکھا ہوگا، وہ ذرا زخیم بھی تھا اور ٹیڑھا میڑھا بھی تھا۔ یہ جو لالو پرساد یادو ہیں، انہوں نے جب وہ چیف منسٹر تھے تو حضرت سے کہا کہ سب سیدھی لاٹھی رکھتے ہیں، آپ نے ٹیڑھی کیوں رکھ رکھی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ جیسے لوگوں کے لیے رکھیے، آپ لوگ وہ سیدھی والی سے سیدھے نہیں ہوں گے، اس سے آپ لوگ سیدھے ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے رکھیے۔ تو وہ جو حضرت کا عصا تھا، اس میں اوپر کے حصے میں لوہے کا ٹکڑا بھی لگا ہوا تھا، وہ ایک درخت کی جڑ تھی، اس کی بھی تفصیل حضرت نے مجھ کو سنائی تھی، اس کا بھی پورا ایک پس منظر تھا، واقعہ تھا۔ تو وہ عصا لے کر وہ کھڑے ہو گئے، مجھ سے خود پوری تفصیل بیان کی، فرمانے لگے کہ میں نے تو پورا ارادہ کر لیا تھا، میں نے پورا ارادہ کر لیا تھا کہ آج ایک نئی تاریخ بنے گی کہ ایک مولوی نے ایک منسٹر کو اس کے چیمبر میں گھس کے مارا، اور فرمایا مجھ کو پتہ تھا کہ سزا بھی ہوگی تو 6 مہینے سے زیادہ سزا نہیں ہو سکتی ہے، اس معاملے میں جو سزا ہو سکتی ہے وہ صرف 6 مہینے کی۔ تو میں نے خیال کیا سستا سودا ہے، ایک تاریخ بن جائے گی، 6 مہینے جا کے رہ لیں گے۔ تو میں نے پوچھا کہ حضرت پھر ہوا کیا؟ تو کہنے لگے اس نے، ذہین آدمی ہے، اس نے تیور سمجھ لیا، تو کہنے لگا کہ رحمانی صاحب آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو حضرت نے کہا آپ کھڑے ہوئے تو میں بھی احترام میں کھڑا ہو گیا۔ تو بات رفت گزشت ہو گئی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں جلال تھا، لیکن
اصولی چیزوں میں وہ گرفت کرتے تھے۔ جب ان علماء نے مجھ سے پوچھا، جو اصل ذکر کر رہا تھا، جب ان علماء نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے اتنی مدت کیسے گزاری، تو میں نے ان سے کہا کہ 18 سال کے اس تعلق میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی مجھ کو ڈانٹا ہو یا کسی بات پہ تنبیہ فرمائی ہو۔ 2 چھوٹی چھوٹی باتیں پیش آئی تھیں۔ ایک دفعہ ذرا تلخ لہجے میں مجھ سے کہا، اور وہ میری نادانی تھی، کچھ بیمار تھا، حضرت نے ٹیلی فون کیا اور کہا کہ آپ دوا پابندی سے لیں۔ ان کی محبت کی، شفقت کی بات تھی، اور علاج پر توجہ دیں۔ چند دن کے بعد پھر فون کیا تو پوچھ لیا کہ آپ نے دوا لی۔ اب میں ان سے غلط بیانی نہیں کر سکتا تھا، میں نے کہا کہ جی حضرت نہیں لے سکا، تو حضرت ذرا خفا سے ہوئے، کہنے لگے نہیں، علاج پابندی سے کیجیے۔ وہ بھی شفقت کی بنیاد پہ ارشاد فرمایا۔ اور ایک دفعہ بورڈ کے کسی معاملے میں کوئی بات تھی تو حضرت نے کچھ کہا ٹیلی فون پہ، آواز ذرا بلند تھی، مجھ کو محسوس ہوا کہ شاید خفا ہو گئے۔ میں نے خط لکھا اور حضرت نے اس کا جواب بھیجا، مکتوبات مرشد میں وہ چھپا ہوا بھی ہے۔ اس میں لکھا کہ نہیں، آپ سے میں ناراض نہیں تھا، ہو سکتا ہے کسی وجہ سے آواز ذرا بلند ہو گئی ہو، ورنہ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ اور بات واضح تھی، میں نے پورا پس منظر لکھ دیا تھا کہ یہ معاملہ تھا۔ خیر، سنانے کی بات یہ ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کا انداز بہت جداگانہ تھا، اور وہ زندگی کے مختلف حصوں میں رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ لکھنے کا سلیقہ بھی سکھاتے تھے، بولنے کا سلیقہ بھی سکھاتے تھے۔ اگر بولنے میں تلفظ کچھ خراب ہے اس پر بھی وہ ٹوکتے تھے۔ اگر کوئی لفظ زبان سے ایسا نکل گیا جس کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے یا مخرج ٹھیک نہیں ہے، اس پہ بھی وہ ٹوکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس وقت میں کچھ عرض کرنا نہیں چاہتا تھا، صرف آپ کے کام کی یہ 2 باتیں میں نے چاہا کہ آپ سے عرض کر دوں۔ اس میں تھوڑی سی دوسری گفتگو بھی آ گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب کے لیے یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ انسان چاہے کوئی خدمت انجام دے، کتاب ہو، خطاب ہو، واعظ و ارشاد ہو، اگر اس میں خلوص نہیں ہے تو وہ چیز اللہ کے دربار میں کوئی وزن نہیں رکھتی ہے۔ اس لیے آپ سب یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی سب کوششوں میں خلوص پیدا فرمائے۔ امام ابو الحسن ماوردی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی تھیں، لیکن کسی کو انہوں نے بتایا بھی نہیں کہ میں نے یہ کتابیں لکھی۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ایک صاحب کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اب دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، اور میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، فلاں جگہ رکھی ہوئی ہیں، لیکن تم کو میں وصیت کرتا ہوں کہ جب میرے انتقال کا وقت ہوگا میرے قریب بیٹھ جانا، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لینا۔ اگر میری مٹھی بندھی رہی تو یہ علامت ہوگی کہ میرا خاتمہ اچھا نہیں ہوا اور میری یہ ساری محنت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی۔ چنانچہ ان سب کتابوں کو لے جا کر دریا میں ڈال دینا، میری سب تصنیفات کو لے جا کر دریا میں ڈبو دینا، اور اگر انتقال کے وقت میرا ہاتھ کھل گیا، یہ اچھے خاتمے کی علامت ہے، تو تم پھر وہ کتابیں نکال لینا اور لوگوں کو پہنچانا۔ اگر میں مخلص ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اچھا خاتمہ دے گا، اور یہ کتابیں اس وقت تم لوگوں تک پہنچانا، اور اگر میرا خاتمہ اچھا نہیں ہوا ان سب کو ضائع کر دینا۔ چنانچہ وصیت کے مطابق اس شخص نے عمل کیا اور حسن خاتمہ کے آثار ظاہر ہوئے، ہاتھ بھی کھل گیا
اور بہت اچھی موت پا کر دنیا سے گئے، تب کہیں جا کر ان کی وہ قیمتی تصنیفات دنیا کو ملی۔ ایسے مخلص لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں، اللہ انہی کی برکت سے ہم سب کو بھی اخلاص عطا فرمائے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ خلوص کا کام کبھی نہیں رکتا، نمائش کا کام سدا نہیں چلتا۔ اللہ پاک ہم سب کو ریاکاری سے، حب مال سے، حب جاہ سے محفوظ فرمائے۔ جو زندگی ہے، جو کام ہے، بس اللہ اپنی رضا کے لیے ان کاموں کی انجام دہی کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ میں آپ سب حضرات کا، سب مہمانان اعظام کا بہت شکر گزار ہوں۔ ہمارے وفاق المکاتب کے ہمارے بھائیوں نے بھی اعزاز کیا، یہ سب ہمارے ساتھی ہیں اور بہت اچھی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ان سب کی حوصلہ افزائی بھی میرے لیے بڑی نعمت ہے۔ اور ابھی یہاں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ سب بھی میرے لیے ان بزرگوں کی طرف سے، ان اکابر کی طرف سے میرے حق میں نیک فعل ہے اور ان کی دعا اور حسن توجہ ہے۔ جو ہمارے بیرون سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام ہیں، سفر کی صعوبت برداشت کر کے تشریف لائے، ان سب کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان عزیزوں کا بھی شکر گزار ہوں جو بیچارے میرے ساتھ نہ صرف یہ کہ تحریکی کاموں میں، تنظیمی کاموں میں شریک رہتے ہیں، بلکہ لکھنے پڑھنے کے کاموں میں بھی شریک رہتے ہیں۔ ہمارے مولانا عمار صاحب ہوں، مولانا واصف ندوی صاحب ہوں، مولانا ابو بکر رحمانی صاحب ہوں، مفتی حامد رحمانی ہوں، اور بھی ہمارے بہت سے عزیز ہیں۔ یہ اللہ کی مجھ پر بہت بڑی مہربانی ہے، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مجھ کو مخلص رفقائے کار عطا فرمائے ہیں، جو بیچارے بہت ہی محنت کے ساتھ، جافشانی کے ساتھ کاموں کو، خدمت کو انجام دیتے ہیں۔ اور میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ بھی میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کی برکت آج یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے فقیروں کے لیے بھی اعوان و انصار اور مددگار پیدا فرما دیے، اور انہی کے ذریعے یہ سب کام آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب عزیزوں کی نظر بد سے حفاظت فرمائے اور ان کے کاموں میں، ان کے علم میں، ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ سچی بات یہ ہے کہ ان سب حضرات کی معاونت کے بغیر یہ کام انجام نہیں دیے جا سکتے تھے، اور مختلف اور بھی ہم لوگوں کے تصنیفی علمی منصوبے وہ زیر تکمیل ہیں۔ تفسیر قرآن کا کام بھی چل رہا ہے، مختلف جہتوں سے الحمدللہ کام ہو رہا ہے، اور ہمارے جو عزیز ہیں اللہ نے ان کو علم کی دولت سے بھی نوازا اور علمی ذوق بھی عطا فرمایا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب عزیزوں کو ہم سب کے لیے، اس خانقاہ کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنائے اور ملت کو ان سے فیضیاب فرمائے۔ ہمارے جو اساتذہ کرام تشریف لائے، در حقیقت ان کو زحمت دینے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج وہ ان کوششوں کو، ان محنتوں کو دیکھ کر ان کو یہ احساس ہو کہ جو محنت انہوں نے ہم لوگوں پر کی تھی، کسی نہ کسی درجے میں وہ محنت آگے بڑھ رہی ہے، اور در حقیقت یہ سب انہی حضرات کا فیضان ہے اور انہی کو اس کا اجر بھی ملنے والا ہے۔ کسان جب اپنی فصل کو لہلہاتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب اساتذہ کرام اپنے عزیزوں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنے شاگردوں کو کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کو بھی ایک روحانی خوشی ہوتی ہے کہ جن بچوں کو ہم نے پڑھایا، انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، جن کو ہم نے تعلیم دی، آج وہ اس قابل ہو سکے کہ کچھ نہ کچھ کام کسی نہ کسی درجے میں وہ انجام دے۔ بہرحال میں اس وقت اپنے دلی شکریہ کے ساتھ
اللہ کے حضور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کی خاطر زندگی کی آخری سانس تک اپنے دین متین کی مختلف جہتوں سے خدمت انجام دینے کی توفیق ارزانی فرماتا رہے، اور اللہ تعالی ہر قسم کے شرور اور مکارے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔